جنبک وہ مومن اٹھ، کھا پی کے تو سو گیا، تو انسان ہے، کل قیامت کے دن تجھے حساب دینا ہے۔ ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہے، تجھے کھڑے ہو کے حساب دینا۔ تو بے خبر سو رہا ہے، بے فکر سو رہا ہے۔ مولا علی کہتے اگر تیرے گھر میں آگ لگے سوئے گا؟ پہلے بجھائے گا۔ آج جو دن میں گناہ کیے ہیں، یہ تو نے جہنم کی آگ جلائی ہے، جا ایک کونے میں گریا کر، پہلے اس آگ کو بجھا پھر جا کے سو۔ اگر تیرے گھر میں سانپ بچھو آئے سوئے گا؟ پہلے سانپ کو مارے گا پھر سوئے گا۔ یہ آج تو نے غیبتیں کی ہیں، اس سے کتنے سانپ تو نے بنائے؟ پہلے سانپ کو مار، پہلے توبہ کر پھر جا کے سو۔ تو انسان ہے۔ ایک مومن نے اس پر عمل کیا، وہ کونے میں جاتا تھا سونے سے پہلے اور جو گناہ کیے وہ لکھتا تھا میرے اللہ مجھے بخش دے، مجھے طاقت دے، پھر میں گناہ نہ کروں۔ یہ حساب کرے گا تو انسان بہتر ہوگا نا۔ توبہ یہی ہے، ہم اپنے ایمان سے غافل ہیں، کروڑا گناہ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ لکھتا تھا، روتا تھا، سو جاتا تھا۔ ہر رات یہ 10 منٹ 15 منٹ آپ ہی نکالیے۔ حقیقت یہ ہے، مولا فرماتے وہ شیعہ نہیں، من لا یحاسب نفسہ فی کل یوم۔ مولا علی کا بھی فرمان، امام حسین۔ تو ایک ان پڑھ عورت تھی، بالکل ان پڑھ، جب اس نے یہ حدیث سنی، لکھ تو نہیں سکتی تھی۔ اب جیسے وہ غصے میں آئی تو وہ کوئلہ ہوتا ہے نا پاکستان، اس میں دیوار پہ ایک لکیر کھینچ دی، ایک گناہ ہو گیا۔ بچے کو تھپڑ ماری، ایک لکیر کھینچ دی، جو گناہ کرتی تھی لکیر کھینچی۔ اب شام کو بیچاری آئی کہ دیکھوں گنوں کتنے گناہ ہیں، دیکھا پوری دیوار گناہوں سے بھری ہوئی۔ حال ہمارا بھی وہی ہے، حساب نہیں کرتے تو ہم غافل ہیں، کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں۔ ہاں حساب کریں گے تو پتا چلے گا نا۔ ہر چیز کا حساب ہے، ٹیلی فون بل کا حساب ہے، موبائل بل کا حساب ہے، گیس کا حساب ہے، بچوں کی پڑھائی کا حساب ہے، ہر چیز کا حساب موجود ہے، بینک کا حساب۔ اگر حساب نہیں تو اپنے اعمال کریں، کتنی بڑی غفلت ہے۔ یہ اعمال تو آپ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں نا، یہ 7 اعزاز جو ہیں آپ کے اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اس کا حساب کتاب کیوں نہیں رکھتے؟ اگر نفع میں ہوگا، اگر یہ اعمال جو اللہ کے ساتھ تجارت ہے، نفع میں جنت، نقصان میں جہنم۔ یہ دنیا کے 10,000 یورو کا نقصان ہو جائے تو واویلا کرتے ہوئے میں نے حساب، مجھے حساب کتاب دو، دکان میں کا نقصان ہو جائے، اور اعمال کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ یہ غفلت، اسے کہتے ہیں غفلت۔ یہ سارے بیماریوں کی ماں ہے، غفلت، اپنے اعمال سے غافل ہے۔ تو عزیزان کرام یہ نوجوان لکھتا تھا اور روتا تھا، اب ایک پورا سال اس کی ڈائری پر بھر دی، اب دیکھا میں نے کتنے گناہ کیے، ایسے اورات پلٹے، باقی چیزیں ساری حساب کتاب گناہوں کا الگ ہے، دوسرا حساب لکھتا تھا، مگر ایسی زبان میں لکھی کسی کو پتہ نہیں چلے، کیوں اللہ ستار ہے نا۔ اپنے گناہ کو بتانا خود بڑا گناہ کرنے سے، جب اللہ نے چھپایا تو آپ کو حق نہیں کسی کو پتا، لہذا کوڈ ورڈز میں ایسی زبان میں لکھی کسی کو پتا نہ چلے۔ اب اس نے ڈائری دیکھی، دیکھا گناہ ہے ہی نہیں، جہاں گناہ لکھتا تھا وہاں سنہری لفظوں میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی۔ کون سی؟ وہی جو ابھی سنی، اولئک یبدل اللہ السیئات حسنات۔ جو سچی توبہ کرتے ہیں خدا کہتے ہیں ان کے گناہ بھی معاف، اور جتنے گناہ کیے اتنی مفت نیکیاں دیتا۔ اللہ امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا انسان تو قیامت کے دن کیا بہانہ بنائے گا، کیا بہانہ بنائے گا؟ اگر تو کہے گا ماحول برا ہے، یہ وہ جو بھی بہانے، تو خدا کہے گا کیا میں نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند کیا تھا؟ کافر کے لیے اللہ نے بند نہیں کیا۔ گناہ بھی معاف، اتنی نیکیاں بھی دے رہا، تو نے توبہ کیوں نہیں کی؟ امام فرماتے ایک دعا کا دروازہ اللہ نے کسی کے لیے بند نہیں کیا، دوسرا توبہ کا دروازہ اللہ نے کسی کے لیے بند نہیں کیا، تیسرا شکر کا دروازہ اللہ نے کسی کے لیے بند نہیں کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیز اب سنیے قرآن، ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ غافل ہے۔ غافل کون ہے؟ جہنم میں جانے کی صفت ہے سب سے بڑی غفلت۔ جہنم میں کہیں گے ہم غافل نہ ہوتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے پوچھا اللہ کے رسول مومن کون ہے، غافل کون ہے؟ ہم غافل ہو کے نہیں مرنا چاہتے۔ اب پیاری حدیث سنیں، نبی پاک فرماتے سنو،
مومن کون ہے؟ غافل کون ہے؟ غافل کون ہے؟ جو جہنمی کی صفت ہے، جہنم میں جائے گا غافل۔ مومن غافل نہیں ہوتا ہے، نہ اپنے اعمال سے غافل ہے، نہ موت سے غافل ہے، نہ قبر سے غافل ہے، نہ برزخ سے غافل ہے، نہ امام زمانہ سے غافل ہے کہ امام میرے دیکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اب سنیے غافل کون ہے، مومن کون ہے؟ نبی پاک نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا صحابیو سنو، غافل وہ ہے جس کے گھر میں اس کا کفن تیار نہیں، وہ خود کو غافلین میں سمجھے۔ اب ہمارے گھر میں ٹی وی ہوگا، فریج ہوگا، ٹیپ ریکارڈر ہوگا، وی سی آر ہوگا، کیمرہ ہوگا، ہزار چیزیں ہوں گی، اگر نہیں ہوگا تو کفن اس وقت چلتا ہے جب ڈاکٹر جواب دے دے، جب بندہ مر جائے تو پھر کفن یاد آتا ہے۔ کفن کا رکھنا ضروری ہے۔ اب لوگ خوش ہو گئے ہوں گے، وہ لوگ جو کربلا سے کفن لائے ہیں، ایران سے کفن لائے ہیں، مکہ مدینے سے، الحمدللہ ہم غافلین میں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کفن ہے۔ مگر پوری حدیث سنیں تو پھر پتہ چلے گا کون غافل ہے، کون مومن ہے۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہ کفن لے کر پیٹی میں بند کر کے چھوڑ دو، نہیں، فرمایا وہ غافل ہے جس کے گھر میں اس کا کفن موجود نہ ہو، اور وہ غافل ہے جو ہر رات اپنے کفن کو دیکھ کر دعا نہ مانگے۔ پیٹی میں بند نہیں کرنا، ہر دن نماز عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے کفن کو دیکھ کر دعا پڑھنی ہے، صلوات 3 پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، پروردگار مولا حسین کے صدقے میں اس کفن کو میرے لیے جنت کا کفن قرار دے۔ یعنی کہ کفن بند کر دی، ہر روز کفن کو دیکھ کے دعا مانگے، وہ غافل نہیں۔ ہاں، پروردگار ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے یہ کفن سانپوں اور بچھوؤں سے بھر جاؤ۔ ہر روز ہر رات جو دعا مانگے۔ آپ نے دیکھا سید کا جنازہ، خدا ماشاءاللہ رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کریے، کفن بنانا سب سیکھ جائیں۔ اب دیکھیے کتنے مومن آئے تھے سیکھنے، مگر جگہ اپنی نہیں تھی، انہوں نے کہا 4 لوگ سے زیادہ اندر نہیں آ سکتے، ہاسپٹل والوں نے منع کیا۔ دیکھیے آپ اتنے سالوں سے رہتے، یہ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ قیامت میں سوال ہوگا، آپ نے اپنا غسل خانہ نہیں بنایا، آپ نے مرنا ہے ہی نہیں، سب مجرم ہیں آپ اس میں۔ آپ نے موت کا سوچا ہی نہیں ہے، لاکھوں روپے آپ کی جیب میں ہے اور آپ نے غسل خانہ نہیں بنایا۔ فرمائے یہ جرم ہے، ہم غافل ہیں موت سے، دوسروں کے ہم جاتے ہیں وہ ہمیں آنے نہیں دیتے۔ ہمارے سارے بچے ٹرینڈ ہو سکتے، آئے بھی بیچارے ثواب سے بھی محروم ہو گئے اور سیکھ بھی نہیں سکتے۔ اپنا غسل خانہ بنائے، ایسی زندگی کیا؟ پیٹ بھرنا زندگی کا نام نہیں ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے پاس آج تک امام کا بھی انتظام نہیں ہو سکا ہے، یہ ہماری حالت۔ انشاءاللہ عالم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے عالم اگر نہیں تو گھر میں کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں پتہ ہی نہیں۔ عالم ہوگا اس کو دعوت دیں، بتائیں گے حرام ہے۔ میں کہ ایک گھر میں دعوت دی، اجینو موٹو سور کی چربی سے بنتا ہے، گھر بولا نہیں بڑا مزیدار ہے، بندے خدا حرام۔ یہ عالم کا کام ہے، آپ تو اپنے کاموں میں مشغول ہے، یہ عالم کا کام ہے وہ آپ کو بتائے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اس نے زندگی وقف کی ہے۔ کتنے یہ ای فارمولہ ہے، 400 ای فارمولہ ہے۔ ہاں لوگ حرام کھا رہے، جب حرام بچوں کو کھلائیں گے تو کیا وہ آپ کی مطیع و فرما بردار بنیں گے؟ حرام پیٹ میں جائے گا تو بچہ کیسے مطیع و فرما بردار ہوگا؟ یہ عالم کا کام ہے کہ گھروں میں جائے۔ میں نے کہا نا کہ لوگ پاگل ہو گئے، ان کے تو جو ٹوائلٹ تھے وہ قبلہ رخ تھے۔ یہ حدیث میں ہے، ٹوائلٹ پیشاب بچہ یا بڑا قبلے کی طرف ہو، وہ بیماری دماغی میں مبتلا ہو۔ یہ عالم دین کا کام ہے۔ 1000 چیزیں حلال ہیں، 1000 چیزیں حرام ہیں، آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، یہ کام عالم کا ہے۔ عالم ڈاکٹر ہے، روح کا ڈاکٹر ہے۔ آپ کے پاس ہزاروں جسم کے ڈاکٹر ہیں، روح کا ایک ڈاکٹر نہیں۔ آپ مسئول ہیں، جواب دیں گے قیامت میں۔ آپ میں سے کوئی فقیر نہیں ہے۔ ایک بندہ بھی $100 نکالے، عالم کا خرچہ ہو سکتا ہے، عزت سے رکھیں۔ عالم کو عالم بنا کے رکھیں، نہ کہ نوکر بنا کے رکھیں۔ عالم ہوگا تو آپ کی عاقبت ہوگی۔ بچیاں حجاب نہیں کرتی، کیوں؟ عالم نہیں ہے۔ ہاں بچیاں حجاب نہیں کرتی ہیں، اب جو حجاب نہ کرے باپ کو عذاب ملے گا، کیوں نہیں؟ کیونکہ عالم ہوگا تو نصیحت کرے گا نا۔ کون نصیحت کرے گا؟
مشکل کام ہے نصیحت کرنا، یہ عالم کا کام ہے. حلال حرام سکھانا، طہارت نجاست کا پتہ نہیں ہے، بچوں کو نہیں پتا. اسکولوں میں کوئی سکھاتے ہیں؟ نہیں سکھاتے. یہاں تک کہ مشکل یہ ہے جو آپ کے بچے اسکول میں جاتے ہیں، اسکول کا نظام کیا ہے؟ فرائیڈزم ہے. فرائیڈزم، یہ فرائیڈزم بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں، ہم پاکستان سے آئے ہیں. فرائیڈزم جو ہمارے بچوں کے اندر اسکول پہ ہے، یورپ کا پورا سسٹم ہے. اس فرائیڈزم کے دو بڑے اصول ہے کہ بچے کو بے غیرت بناؤ اور لڑکی کو بے شرم. یہ اسکول کا نظام ہے. کون غیرت سکھائے گا؟ عالم دین سکھائے گا. کون؟ اب میں ٹورنٹو گیا، فلسفے کے نام پر میٹرک، وہاں جو ڈپلوما میٹرک میں فلسفے سکھانے کے نام پر، اٹلی میں بھی یہ حال میں نے دیکھا. وہ جو کورس بنایا ہے 5 پروفیسر شیطانوں نے بنایا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ فلسفے کے نام پر جو بچہ بھی کتاب، اسے تو فلسفہ آتا نہیں ہے، جو بھی کتاب وہ پڑھے گا، کورس بنے گا، وہ خدا سے دور ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا. ماں باپ کوئی فلسفہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو ان کا جواب دیں گے؟ اٹلی میں نے دیکھا ایک مومن بچہ، اس کا بچہ جو ہے وہ بالکل دین سے، خدا سے دور تھا. میں نے کہا فلسفہ پڑھتے ہو؟ کہا ہاں. اب فلسفہ جان بوجھ کے ایسا فلسفہ پڑھاتے ہیں، بچہ تو کاغذ ہے نا، کوہرا کاغذ ہے، اس کے کاغذ پہ اللہ لکھے یا شیطان لکھے. بچے کے پاس علم نہیں ہے، اور پروفیسر 5 مل کے ایسا کورس بناتے ہیں تاکہ بچہ بے دین ہو. یہ عالم کا کام ہے کہ ان شبہات کا جواب دے. اب بچے کے ذہن میں جب اس کا عقیدہ ہی پاک نہیں ہے، بچہ سادات کا ہے مگر عقیدہ اس کا فرائیڈ والا ہے. بچہ سادات کا ہے، عقیدہ اس کا ڈارون والا ہے. بچہ سادات کا ہے، عقیدہ اس کا شیطان والا ہے، کیونکہ عالم نہیں ہے. یہ کام عالم کا ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. جن جن شہروں میں علماء ہیں وہاں بچے کتنے نورانی بچے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور جا کے قوم سے کورس بھی کر کے آئے ہیں. ڈاکٹر بھی، عالم بھی، اور کتنی عظیم شان خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ماں باپ کا کتنا احترام کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں. اور جو بچہ اپنی نماز نہیں پڑھتا، کیا ماں باپ کی قضا نماز پڑھے گا؟ مرنے کے بعد اولاد پر واجب ہے، اخلاقاً واجب ہے کہ جس باپ نے پالا ہے، بڑا کیا ہے، وہ اس کی نماز پڑھے. اور جو اپنی نماز نہیں پڑھتا، والدین کی قضا پڑھے گا. عزیزو، کتنے ماں باپ اولاد کی وجہ سے قتل ہو جاتے کیونکہ تربیت نہیں، عالم نہیں ہے. خود ہم نے دیکھا، ایک جگہ ہم نے دیکھا ایک بچہ تھا، باپ قوموں میں چلا گیا. اب قوموں میں رہے گا تو خرچہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا. وہ بچہ جو تھا وہ بے دین بچہ تھا، عالم نے تربیت نہیں تھی، کسی عالم کے پاس نہیں گیا تھا. بچے کو ڈاکٹر نے ڈرایا، انگلینڈ کا واقعہ ہے، کہ دیکھو ہمیں اجازت ہو کہ مشین ہٹا دیں، تیرا باپ مر جائے گا. کیونکہ جب تو اجازت نہیں تھی مشین نہیں ہٹا سکتے ڈاکٹر، کیونکہ اگر تیرا باپ بچ بھی گیا تو تجھے اس کا پیشاب پخانہ صاف کرنا پڑے گا. اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ والدین کی خدمت کا ثواب کتنا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. اور اس کی بہن رو رہی ہے کہ بیٹا اجازت نہ دو، میرا بھائی زندہ رہے گا. یہ سچا واقعہ چند سال پہلے کے بتا رہا ہوں. جب اس سے پہلے امریکہ میں ایک مومنہ تھی، اس کا بیٹا تربیت شدہ تھا. ڈاکٹر ان کا مشین ہٹا لے، انہوں نے کہا مشتق سے پوچھیں گے. آیت اللہ گل پائے گا نہیں، زندہ تھے. انہوں نے کہا نہیں ہٹا سکتے، جب تک بچہ آدمی زندہ ہے مشین نہیں ہٹا سکتے، اللہ زندگی دے سکتا. 7 سال کے بعد، 7 سال تک وہ خاتون، یا اس سے کم یا زیادہ یاد نہیں ہے، یعنی سالوں کی بات ہے، وہ مشین پہ رہی، اللہ نے زندگی دی، اور اس کے بعد 10 سال زندگی دی. کیونکہ اولاد صالح تھی. اور یہاں اولاد بے دین ہے، عالم کے پاس نہیں گیا، قرآن نہیں پڑھا، والدین کے حقوق کا نہیں پتا، والدین کی عظمت کیا ہے، والد کے چہرے کو دیکھنا حدیث کہتی اتنا ثواب ہے جتنا کعبۃ اللہ کو دیکھنا.
کون سکھائے گا؟ اور جن اسکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں یہ کافر بچے، وہ والد کو پاسٹر کہتے ہیں، حرام زادہ کہتے ہیں. تو اگر عالم دین نہیں ہوگا تو ان کو کون بتائے گا کہ بھئی ماں باپ کا یہ احترام ہوتا ہے؟ تو آخر وہ مر گیا، بیٹے نے ڈر کے کہا بھائی نہیں پھر میں نہیں پیشاب پخانہ صاف کروں گا، مار دو میرے باپ کو. تو باپ بیٹے کے ہاتھ سے مرا کیونکہ اس نے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی. تو عالم کے بغیر زندگی گزارنا یہ اتنا بڑا جرم ہے. وہاں رہنا بھی درست نہیں جس شہر میں عالم دین نہ ہو. صلوات پڑھے محمد. عزیزان کرام یہ غفلت ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں غفلت سے نجات دے. ام الامراض ساری بیماریوں کی ماں غفلت ہے. قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب تمہیں موت آئے گی تم سب چیخو گے چلاؤ گے اے خدا مجھے ایک دن کی مہلت دے دے میں توبہ کر. خدا کہ آواز آئے گی جب ملک الموت کی کلا کتنے دن تو نے برباد کی، آج ایک دن مانگ رہے. کہے گا آدھے دن کی مہلت دے دے. وہ کہے گا کلا نہیں. نبی پاک کہتے ہیں مرنے والا گڑ گڑا کر کہے گا مجھے ایک گھنٹے کی مہلت دے دے، ایک گھنٹے میں توبہ کر. اب نبی پاک کی عجیب حدیث ہے، فرمایا اگر وہ مرنے والا پوری کائنات کا بادشاہ ہو، پوری کائنات کی دولت اس کی ہو، وہ بادشاہی دینے کے لیے تیار، دولت دینے کے لیے تیار کہ مجھے ایک گھنٹہ توبہ کے لیے مل جائے. کیوں ہم کیوں نہیں توبہ کر رہے؟ وہ مرنے والا بادشاہی دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، ایک گھنٹہ مجھے توبہ کے لیے مل جائے. وجہ مولا علی نے بتائی. مولا علی فرماتے حرام علی کل انسان، تمام انسانوں پر موت کا آنا حرام ہے، حرام. تب تک کوئی مر نہیں سکتا جب تک کہ خدا اسے اس کی جگہ جنت یا جہنم میں دکھا نہ دے. کوئی نہیں مرتا، پہلے اسے دکھاتے ہیں یہ تیرا اعمال، یہ تیری جگہ ہے، اب تو ادھر جانا. کیونکہ مرنے والا دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے اعمال سے جہنم خریدا ہے. لہذا کہتے ہیں ایک گھنٹہ بھی مجھے مل جائے تو میں اتنی توبہ کروں گا، اتنا گریہ کروں گا کہ اس آگ کو بجھا سکتا ہوں. ایک گھنٹہ مجھے مل جائے. مگر وہاں سے آواز آئے گی کرنا. اسی لیے مولا علی فرماتے بڑے خوش نصیب ہو جب تک زندہ ہو تم بڑے خوش نصیب. توبہ کیا کرو اور توبہ میں دیر نہ کرو. سارے یہ قرآن کی آیت ہے الہ مغفرت، دوڑو جتنا جلد ہو سکے. ممکن ہے آج کی رات تمہارے زندگی کی آخری رات. فرمایا جب بھی مجلس حسین میں آؤ اسے زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے سمجھو. جب بھی نماز پڑھو اسے زندگی کی آخری نماز. جب بھی زیارت پر جاؤ اسے زندگی کی آخری زیارت سمجھو. اللہ اکبر اللہ. شب جمعہ ہے، مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے، خصوصاً جو تازے ہمارے سید دنیا سے گزرے. نبی پاک فرماتے ہیں شب جمعہ تیری مرحومہ ماں کی روح. اس مجمع میں جن کی والدہ یا والدین کا انتقال ہو وہ ذرا غور سے حدیث کو سنیں. آج کی رات آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ شب جمعہ یعنی آج کی رات تیری مرحومہ ماں کی روح فقیر نے بن کر آتی ہے. بیٹے کے در پہ آتی ہے، بیٹی کے در پہ. ماں کی روح ہر شب جمعہ فقیر نہیں بن کر آتی. ماں کیا کہتی ہے؟ او میرے لال بڑے پیار سے بالا تھا، تو بیمار ہو جاتا تھا میں پوری رات جا کے دعائیں مانگتی تھی. آج تیری ماں تیرے در پہ بھکاری بن کر آئی ہے. میں مر گئی ہوں، میرا اعمال نامہ بند ہو گیا. نہ نیکی بڑھا سکتی ہوں نہ گناہ گھٹا سکتی ہوں. او میرے لال ایک سورہ فاتحہ خیرات میں دے دے. اللہ اکبر. بدبخت ہے مولاد کہ شب جمعہ
ایک سورہ فاتحہ ماں باپ کے لیے، اور یہ ماں کی روح تڑپتی رہتی ہے، دیکھتی یہ خوشیاں منا رہے ہیں، کسی کو میں یاد نہیں، فجر تک روح جو آزاد ہوتی ہے وہ کسی درخت پہ یا چھت پہ یا گھر میں دیکھ رہی ہو، کسی کو میں یاد نہیں، روتی رہتی، ادھر سے آذان فجر آتی ہے، فرشتے روحوں کو لینے آتے ہیں، فرشتے دے کر کہتے او بدبخت ماں تجھے کچھ نہ ملا، اولاد نے کچھ نہ دیا، ماں کا دل دکھتا ہے، ماں کہتی ہے میرے لال آج تو نے ماں کو خالی لوٹا دیا، اگر تو مجھ پہ رحم کرتا خدا تجھ پہ رحم کرتا، سب مل کے 10 مرتبہ اس نیت سے جن جن کے والدین کا انتقال ہو گئی، اپنے لیے نہیں والدین کے لیے، خدا ان کے گناہ بخش دے، 10 مرتبہ یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار، خدا بخش دے ہمارے والدین، بخش دے میرے والدین کو، جن جن کے والدین کا انتقال ہو گیا، بخش دے سید کو اسلام جو دفن کر کے، او میرے اللہ بخش دے تجھے واسطہ اس مظلوم شہید کا، او جس کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کے، میں نام نہیں لیتا، قدیمی مومن ہو، اشارہ سمجھ لو یہ کس مظلوم کا واسطہ، او میرے اللہ اس مظلوم سفیر حسین کا واسطہ، او جس کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کے، او ظالم کوفے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے، او میرے اللہ تجھے مسلم کی غربت کا واسطہ، عزیزو جب بھی دعا قبول کرانی مسلم کے غم میں رویا کرو، امام فرماتے جو مسلم کے غم میں رو کے دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں، عجیب وجہ بتاتا ہوں، مسلم کی غربت پہ جو رو کے دعا مانگے اس کی دعا رد نہیں، اے عزیزو مسلم بھی غریب ہے، امام حسین بھی غریب، ایک جملہ اجازت دے مولا حسین کی خدمت میں عرض کروں، مولا حسین میرے ماں باپ آپ پہ فدا، میری جان آپ پہ فدا، میری اولاد آپ پہ فدا، مولا آپ بھی غریب ہیں اور مسلم بھی غریب ہے، مگر مولا آپ کی لاش پہ بہنیں آئی، بیٹیاں آئی، گریہ ہوا ماتم ہوا، مگر مسلم و غریب ہے، جس کی لاش پہ کوئی رونے والا نہ تھا، اس لیے فرمایا مسلم کی لاش پہ کوئی رونے والا نہ تھا، جو مسلم میں روئے گا دعا مانگے گا اس کی دعا، عزیز و عید کا دن جو عید گزری ہے، عید الاضحیٰ، مولا حسین خیمے میں بیٹھے ہیں، سکینہ گود میں، اتنے میں دیکھا مولا حسین نے مسلم کی یتیم بیٹیاں آ رہی ہیں، مولا نے جلدی سے سکینہ کو گود سے دور کیا، گود سے ہٹایا، او
مسلم کی یتیم بیٹیوں کو گود میں بٹھایا، وہ کبھی سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، کبھی ہاتھوں کو چومنے لگے۔ وہ بچیوں نے کہا ہوگا ماموں جان آپ تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیم سے پیار کر۔ امام حسین نے عیدی دی پیار کیا کہ اماں کے پاس چلے جاؤ۔ عزیزو یہ منظر جناب سکینہ دیکھ رہی تھی۔ جناب سکینہ فرمایا ہوگا بابا کیا مجھ سے ناراض ہیں، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ بابا کبھی زندگی میں آپ نے اس طرح سے مجھے گود سے نہیں اتارا، بابا وجہ کیا ہے؟ حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے۔ فرمایا سکینہ یہ بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، اسلام کا حکم ہے او جب یتیم پہ نظر پڑے تو اپنے بچوں سے پیار نہ کیا کرو، او یتیم کا دل دکھتا ہے، کاش میرا بابا بھی ہوتا اور مجھے گودی میں اٹھاتا۔ عزیزو سکینہ یہی یتیمی کا مقصد سمجھی، جب کوئی بچی یتیم ہو جائے اس سے پیار کیا جاتا ہے، اسے کوئی تحفہ دیا جاتا ہے۔ اور 10 محرم کو کربلا میں آواز آئی قد قتل الحسین، حسین مارے گئے۔ وہ سکینہ سمجھی میں یتیم ہو گئی، کوئی مجھے پیار کرے گا، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرے گا، مگر کیا دے گا شمر نے کانوں سے زیور اتارے، اتنے زور سے تماچے تماچے مارے۔ اور سکینہ زخمی ہے، سکینہ بابا کی لاش پہ آئی ہے، او بابا اٹھو میں بھی یتیم ہو گئی ہوں، مگر بابا دیکھو میرے کان زخمی ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین